تو وہ آپ کو دیکھیں گے. اپنے ہیں تو کونوا مع الصادقین، اور اخیار ہیں تو آپ کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنے مغضوب علیہم کے گروہ میں رہنا ہے یا منعم علیہم کی کوئی شکل نظر آتی ہے تو اس شکل کے ساتھ رہ جائے. یہاں اپنوں نے جب علماء کو، اکابر کو، منعم علیہم کو، مقتداؤں کو، پیشواؤں کو دیکھا تو ان کی نسبتوں پر فخر کرنے لگے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کیا ایک نسبت میں کیا اللہ نے کمال رکھا ہے کہ ایک لفظ، ایک انتساب کے لیے کتنے لوگ تڑپتے ہیں، کتنے لوگ طلب میں لگے رہتے ہیں. ایک نہیں، ہزاروں علماء، ہزاروں صوفیاء، ہزاروں اتقیاء، ان کو لوگوں نے دیکھا تو کونوا مع الصادقین، مسلمانوں کے ساتھ لگ گئے. اور اخیار نے دیکھا تو ایک ایک وقت میں لاکھوں لاکھوں لوگ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگے. تو انہیں دیکھنا آپ کو ہے، اور آپ کا اور ہمارا جھگڑا ایک ٹوپی پر، دو روٹی پر اگر وہی چلتا رہے گا تو ہماری ذہنیت میں کوئی شدت رہے گی، ہمارے ظرف میں وسعت پیدا نہیں ہوگی، ہمارے اندر دوسروں کے لیے خیر کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. ہم خیار ہوں گے اور اپنی خیر لیے ہوئے بیٹھے رہیں گے، وہ دوسروں کی طرف متعدی نہیں ہوگی. تو پھر ہم سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم سے فائدے کے لیے ضروری ہے، وہ حدیث میں ایک جگہ آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین بھلائی خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی لفظ آسان سا ہے، مختصر سا ہے، لیکن پریکٹیکل بہت مشکل ہے. ہر ایک کے لیے خیر اور اچھی شکل تلاش کرنا، ہر ایک کے لیے بہترائی کو تلاش کرنا، ہر ایک سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش جدوجہد کرنا. تو صحابہ نے پوچھا یہ خیر خواہی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ تو عبادات کو بھی بیان فرمایا، معاملات کو بھی بیان فرمایا، اور معاشرتوں کو بھی بیان فرمایا. ارشاد فرمایا اللہ کا حق اللہ کو دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا. اور ائمہ جو ذمہ داران آپ کے ہیں، گھر میں آپ کے ابا ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، مدرسے میں آپ کے اساتذہ ہیں، اور جناب آپ کی تنظیموں کے ذمہ داران ہیں، آپ کی جماعتوں کے ذمہ داران ہیں، تو ان کا ذمہ داروں کو ذمہ داروں کا حق ادا کرنا. اور اگر نہیں بادشاہت ہے، حکومت ہے، حکام ہے، تو وہ ذمہ داران اولو الامر جو آپ کے درمیان ہیں، ارباب حق و عقد جو آپ کے درمیان ہیں. اور پھر اخیر میں ارشاد فرمایا وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی. اس کے ذیل میں محدثین نے لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے خادم سے ارشاد فرمایا کہ بھائی مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. وہ بیچارہ گھوڑا خریدنے کے لیے گیا اور اپنے حضرت کا مزاج اور مذاق سمجھتا تھا، تو حضرت کے مزاج کا گھوڑا جو ہے وہ خرید کر لے آیا، اور گھوڑے والے کو بھی ساتھ لے کر آیا کہ یہ گھوڑے والا ہے. 300 درہم میں معاملہ طے ہو گیا. آگے بتایا کہ حضرت 300 دراہم میں معاملہ طے ہو گیا. یہ گھوڑا ایک نظر ڈالے، اگر پسند ہے تو رکھ لیں، اس کو 300 دراہم دے دیں. حضرت گھوڑے کے قریب گئے اور گھوڑے کو دیکھ کر گھوڑے والے کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ جناب آپ نے 300 میں بیچ دیا ہے، یہ 300 کا نہیں ہے. وہ ڈرا کہ شاید 300 بھی نہیں ملے گے. حضرت نے ارشاد فرمایا کم سے کم 400 کا ہے، کم سے کم 400 کا ہے. وہ ہنسنے لگا کہ حضرت 300 میں بیچ چکا ہوں، 400 تم دینے والا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا بات عدل میں
اس کے 400 دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت گھوڑے کے اور قریب تشریف لے گئے، پیسے لینے جاتے جاتے تو گھوڑے کو قریب سے دیکھا، جا کر دیکھا تو کہنے لگے کہ گھوڑا آپ کا لگتا ہے کہ کم سے کم 500 روپے کا ہے۔ پھر اور قریب گئے، پھر اور قریب گئے، ابھی گھر میں پیسے لینے کے لیے نہیں گئے، اور بڑھتے بڑھتے 800 دراہم تک آ گئے۔ 300 میں معاملہ ہوا تھا، ڈبل سے بھی زیادہ قیمت لگا دی۔ یہ قیمت کون لگا رہا؟ بائیں نہیں، مشتری بذات خود قیمت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ آپ کا گھوڑا یقینی بات ہے کہ یہ 800 دراہم کا ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا کہ 800 مل جائے تو سبحان اللہ، میرے تو مزے آ جائیں گے، لاٹری کھل جائے گی آج تو اب وہ اندر تشریف لے گئے اور 800 دراہم لا کر اس کے سپرد کر دیے، وہ لے کر بیچارہ چلا گیا۔ اب یہ جو خادم ہے یہ تو حضرت جی کا بھلا چاہتا ہے، اس کے اندر بھی خیر ہے۔ اب یہ دانت پیس رہا ہے کھڑا ہوا کہ میں تو 300 میں معاملہ کر کے لایا تھا، یہ حضرت جی تو عجیب و غریب آدمی نکلے،